بخش دینا بندے کو کام تیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ ARY گروپ کے چیئرمین بانی جناب حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب رضائے الہی سے انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جن کی نماز جنازہ کل 7:30 بجے ادا کی جائے گی۔ اس سلسلے میں جب مرحوم علالت کی حالت میں تھے تو ہم نے آپ سے بارہا ان کی صحت یابی کے لیے، دعائے صحت کے لیے بہت درخواستیں کی، اس پروگرام کے ذریعے بھی، دیگر پروگرامز کے ذریعے بھی، اور اب آپ سے دستبستہ یہ درخواست کریں گے کہ جب بھی اپنی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں، جب بھی آپ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے اجداد کے لیے دعائیں کریں اور امت مسلمہ کے مرحومین کے لیے دعائیں کریں، تو خصوصی طور پر حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بخشش و مغفرت کے لیے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے ضرور دعا فرمائیں، چونکہ ایک ایسی شخصیت ہم سے جدا ہو گئی ہے ناظرین کہ جن کے بہت احسانات ہیں، صرف کسی ایک کمیونٹی کے حوالے سے نہیں بلکہ بلا تفریق آپ کی خدمات ملتی ہیں اور بہت سے شعبوں میں آپ کی خدمات ہیں، اور اتنا دائرہ اس کا وسیع ہے دائرہ کار کہ جس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہر شعبے میں حاجی صاحب نے خدمات، ہر شعبے میں آپ نے کوشش کی کہ ان غریب و نادار افراد کے لیے کچھ کیا جائے کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور یہی وہ کام ہے ناظرین کہ جو انسان کے لیے توشائے آخرت ثابت ہو سکتے ہیں، اور ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ ان کے وہ تمام مخلوق خدا کے لیے وہ خدمات، ان کے وہ تمام کام اور وہ تمام اعمال حسنہ کہ جو انہوں نے انسانی خدمت کے لیے کیے، جو غریب و نادار افراد کے لیے کیے، جو امور انجام دیے، وہ یقیناً ان کے لیے توشائے آخرت بنیں گے۔ یقیناً ARY سے متعلق ہر کارکن جو ہے وہ اس وقت ایک ایسی کیفیت میں ہے کہ جو سوگوار ایک ماحول ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ ہمارے سر سے ایک بہت گھنا سایہ اٹھ گیا۔ اور حاجی صاحب کی شخصیت ناظرین گرامی ایک ایسی تھی کہ جیسے تپتے صحرا میں ایک شجر سایہ دار کی حیثیت رکھتے تھے وہ، اور آج جب وہ ہم میں موجود نہیں ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ دھوپ کی تمازت کیا ہوتی ہے اور دھوپ کی تپش کیا ہوتی ہے۔ بہر صورت صبر کیا جا سکتا ہے، صبر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے ان تمام امور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان خدمات کو کہ جو انہوں نے اپنی زندگی میں انجام دی۔ اور آج ہمارے پروگرام کا موضوع بھی صبر ہے۔ صبر کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ صبر کا مفہوم کیا ہے، صبر کے حوالے سے قرآن و حدیث میں کیا کیا احکامات موجود ہیں، اگر صبر کی کلاسیفیکیشن کی جائے، درجہ بندی کی جائے تو وہ کیسے ممکن ہوگی، پھر صبر جو ہے عوام الناس کا صبر کیا ہوتا ہے، خواص الناس کا صبر کیا ہوتا ہے، صبر پر اجر کتنا ہے، اگر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے انسان کے تو اس حالت میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ بہر صورت اس حوالے سے مزید ہم باتیں شامل کریں گے۔ ضمناً پہلی جو بات میں نے عرض کی اس پر ضرور دھیان رکھیے گا، اس کو ضرور پیش نظر رکھیے گا کہ حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنی دعاؤں میں اور ان کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف شخصیت علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب۔ علامہ صاحب ماشاءاللہ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، آج بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف عالم دین مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب، ہمارے پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ شاہ صاحب، صبر کا مفہوم، اس سے پہلے چند جملے حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب ظاہر ہے اب ہم میں نہیں ہیں، رحلت فرما گئے ہیں، میں چاہوں گا ان کی رحلت پر چند جملے اور پھر ہمارے سوال کی جانب آ جائیے کہ صبر کا مفہوم کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً سب سے پہلے تو میں آپ کی ان تمام باتوں کی تائید کرتا ہوں جو آپ نے قبلہ حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور ان کے کام کے حوالے سے جو خوبصورت مقدمہ پیش کیا، اور میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی مبالغہ نہیں، بالکل، اور یقیناً ان کی گوناگو خدمات، اور اس خدمات کو آپ دیکھیے کہ تسلسل کے ساتھ انہوں نے اپنے پیچھے اور اپنے بعد
علم دین کے فروغ کے لیے جو ذرائع، چاہے وہ ویلفیئرس کی صورت میں بندگان خدا کے خورد و نوش اور زندگی و بود کے تمام معاملات کے لیے جو ایک احساس نامی ادارہ قائم کیا، اور بالخصوص تمام عالم اسلام کو قرآن و سنت کی اصل خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، خواجہ غریب النواز ویلفیئر ٹرسٹ آپ دیکھیے، جس نے ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ یعنی جب بھی ناگہانی صورت ہمارے وطن پر طاری ہوئی تو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے جہاں پر اس ناگہانی صورتوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے فضل سے دیگر اسباب بنائے، اس میں یقیناً خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ یہ ٹرسٹ جو ہے اس نے ایک مؤثر کام ادا کیا، اور یقیناً آپ دیکھتے رہے خورد و نوش کا قربانی کا سلسلہ آپ دیکھیے، گھروں کو تعمیر کر کے مکانات کی تعمیر اور ذرائع روزگار کا مہیا روزگار کا بہت سلسلہ، کام ہے، اور بالخصوص کیو ٹی وی جس ادارے سے ہم منسلک ہیں، اور تمام عالم اسلام اور عالم دنیا اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ گھر گھر کے اندر اسلام کی تعلیمات اور وہ صحیح ترجمانی جو سباد اعظم کا نظریہ تھا، جو اختلاف و تفریق سے ہٹ کر صراط مستقیم کی صحیح صورت تھی، اس کو کیو ٹی وی کی وساطت سے حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آگے تک پہنچایا۔ تو یقیناً یہ پورا ایک ایصال ثواب کا ایسا ذریعہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دائمی طریقہ ہے جو حضور علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ بندہ اپنے انتقال کے بعد انہی نیک کاموں کو اپنے پیچھے چھوڑتا ہے۔ تو میں دعا گو ہوں اللہ رب العالمین جل مجدہ کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے صدقے ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین، اور اللہ رب العالمین ان کے حسنات اور ان کی نیکیوں کو اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس خاندان کے تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین صبر جمیل دے، اور جو کاروان حق اور کار خیر حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا، اللہ رب العالمین اس خاندان کے تمام افراد کو مزید استقامت دے کہ وہ اس کار خیر کو جاری رکھیں، اور حاجی صاحب کے درجات کی بلندی اور ترقی درجات کا یہ باعث بنے۔ آمین۔ اس دعائیہ کلمات کے بعد اور حاجی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اور ان کی جمرہ کارہائے نمایاں پر خراج تحسین پیش کرنے کے بعد جو آج کا موضوع جس طرح کا آپ نے ذکر فرمایا صبر ہے، تو یقیناً صبر جو ہے ایک بہت عظیم دولت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر و شکر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو سواری کا درجہ دیا جائے تو میں ان میں سے کسی ایک کو ترجیح نہیں دیتا، بلکہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مل جائے تو وہ میرے لیے قبول ہے۔ کیا بات۔ تو صبر کے بارے میں جس طرح حدیث پاک کے اندر آیا کہ الصبر ضیاء، صبر جو ہے وہ روشنی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو اہل ایمان کا بہت بڑا وصف قرار دیا، فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ ہر مسلمان اس آیت کو جانتا ہے کہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو صبر جملہ اخلاق کا مجموعہ ہے، اس کی تخم اصل ہے اور اس کی اساس جتنا بھی دیکھیں۔ حضرت سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ نے اس پہ بڑی خوبصورت بحث فرمائی، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فتح الغیب شریف کے اندر اس پہ گفتگو فرمائی، اور اس کا ماحصل یہ نکلا رئیس بھائی کہ تمام علوم کی اساس اور تمام فضائل کی اساس علم ہے، تمام فضائل کی بنیاد جو ہے وہ علم ہے۔ یعنی علم آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے اور اس کو خیر کہا جائے اور اس پر عمل پیرا ہوں، اور علم ہی یہ تمیز دیتا ہے کہ یہ کام جو ہے وہ برا ہے، شر ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ یہی بات سیدنا امام غزالی فرماتے ہیں کہ تمام فضائل کی اساس اور بنیاد علم ہے۔ علم و معرفت جب درجہ یقین پر پہنچتا ہے تو اسی کو صبر کہتے ہیں، اس کا جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے اسی کو صبر کہتے ہیں۔ یعنی علم و معرفت جب درجہ یقین پر پہنچتا ہے تو جب علم و معرفت درجہ یقین پر پہنچے تو اس سے جو ثمرات حاصل ہوتے ہیں اس ثمر کو صبر کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک تعریف میں مزید عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اس کی ایک سادہ سی تعریف حضرات صوفیہ یہ بھی کرتے ہیں کہ ناپسند اور تکلیف دہ امور پر اپنے آپ کو حوصلہ دینا، کہ تکلیف دہ امور آپ کے سامنے آ گئے، مشقت و پریشانی کے امور آپ کے سامنے آ گئے، تو ایسی چیز کہ جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو حوصلہ دیں اور تسلیم و رضا کی صفت سے متصف ہو جائیں تو اسی کو صبر کہتے ہیں۔ کیا اچھا علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ان اللہ مع الصابرین، جیسے کہ اجمالی طور پر اس کا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ صبر ایک ایسا وصف ہو گیا کہ جس کا ہونا ایک انسان میں ضروری ہے، اور اس کا پیدا کرنا بھی ضروری ہے، اور اس پر قائم رہنا، اس پر استقامت کے ساتھ رہنا ایک بہت مشکل کام ہے، صبر کرنا۔ تو اس حوالے سے فرمائے گا یہ جو وصف دیا گیا ہے یا اس پر قائم رہنے کے لیے حکم دیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں صبر کے حوالے سے کئی مقامات پر اس کی اہمیت کو، اس کی افادیت کو، اس کے نتائج اور اس کے ثمرات کو، انعامات کو صابرین کے لیے وہ سب بیان فرمائے ہیں۔
جس آیت کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا سورہ بقرہ کی، اس میں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، بالکل بے شک، کہ نماز اور صبر سے استعانت طلب کرو، مدد طلب کرو. بالکل اور پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. حالانکہ نماز اور صبر کا ساتھ ذکر کر کے لیکن صبر کو اللہ خاص طور پر اس طرح اجاگر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اسپیسیفائی کر دیا، حالانکہ مخصوص کر دیا. جی ہاں بالکل، یہ ایک یعنی الگ ہی اس کی کلاس بنا دی واہ گئی، واہ، اس لیے کہ دیکھیں نماز ادا کرنا، اور وہ نماز ادا کرنے والا نظر بھی آتا ہے، دور سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز ادا کر رہا ہے. اور صبر کرنے والا تو برابر میں پہلو میں بیٹھا ہو، لیکن پتہ نہیں کس بات پر وہ صبر کر رہا صبر کیے ہے، بیٹھا کون ہے. سے صدمات کو وہ برداشت کر رہا ہے، بالکل. تو وہ محسوس بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں چلتا. یعنی کہ اللہ کا اور بندے کا یہ ایک خاص تعلق ہے، یہ نماز سے بھی اعلیٰ درجے کا تعلق ایک ہے مخفی تعلق اس اعتبار سے. نماز تو ظاہر ہے اسلام کے فنڈامنٹل پلرز میں سے ہے، بنیادی ارکان ہے میں شامل ہے، فرض ہے. لیکن صبر ایک ایسا وصف ہے جو کہ کسی انسان کے ساتھ عمومی طور پر، لیکن مسلمان کے ساتھ خصوصی طور پر اس تعلق کو واضح کرتا ہے جو تعلق مع اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جائے. اور اس کی ایک بڑی واضح مثال یہ بھی پیش کی جاتی ہے، علماء نے بتایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا کہ بے شک اللہ نماز ادا کرنے والوں کے ساتھ بھی ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ بھی ہے، تو یہ تمیز مشکل ہو جاتی بعض مواقع پر کہ جہاں اہل حق اور باطل ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو جائیں. اور میدان کارزار میں خاص طور پر میں حوالہ دینا چاہوں گا میدان کربلا کا، کہ وہاں پر جناب دونوں طرف معاملات ایسے چل رہے ہیں کہ ادھر بھی نماز ادا ہو رہی ہے، ادھر بھی نماز ادا ہو رہی ہے. تو یہ اگر ایسا ہوتا کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے تو پھر تمیز کرنا مشکل ہو جاتا، اور کلاس اور باؤنڈری قائم کرنا مشکل ہو جاتا، لیمیٹیشن قائم نہیں ہو پاتی. اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اور صبر جو ہے وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کے ساتھ. بہت اچھی مثال کے ساتھ آپ نے اس آیہ گرامی کی تفہیم فرما دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت آسانی سے لوگوں کے سمجھ میں یقیناً یہ بات آ گئی ہوگی کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا کہ صبر بھی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے اور صبر بھی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو وہ واقعہ آگے. اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ صبر کے حوالے سے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو اس کی درجہ بندی کے حوالے سے کہ عوام الناس کا صبر کیا ہے، خواص الناس کا، انبیاء علیہ السلام کا صبر، پھر اولیاء امت کا صبر، پھر عوام الناس کا صبر. اس کو اگر ہم اگر ہم اس کی درجہ بندی کرنا چاہیں تو کس طرح کریں گے، اور کس کس درجے کا صبر ہمارے سامنے آتا ہے؟ چونکہ یہ وضاحت طلب ہے یہ سوال، تو میں چاہوں گا ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور پھر انشاءاللہ آپ سے جواب لیتا ہوں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے. آج صبر ہمارا موضوع ہے، اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وقفے سے قبل میں نے مفتی صاحب کی خدمت میں سوال پیش کیا تھا کہ اگر صبر کی درجہ بندی ہم کرنا چاہیں اور انبیاء علیہ السلام سے لے کر آج تک کے انسانوں کے صبر کے حوالے سے مختلف پہلو دیکھیں تو وہ کتنے پہلو ہیں اور کس طرح سامنے آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. علماء نے، صوفیاء نے اور محققین نے مختلف اعتبارات سے صبر کے درجات کو بیان فرمایا ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم جو مشہور و معروف کتاب ہے ان کی تصوف کے حوالے سے، اس میں صبر کا ایک پورا عنوان ہے اور اس میں مختلف اعتبارات سے آپ نے گفتگو فرمائی ہے. تو اس میں صبر کے درجات کے حوالے سے ایک بڑی بنیادی بات ارشاد فرمائی ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط تحریر فرمایا. صبر کے حوالے سے گفتگو تھی، تو اس میں ایک بات حضرت فاروق اعظم نے جو ارشاد فرمائی، اس میں صبر کے درجات بیان فرمائی کہ صبر جو ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے، اور ان میں سے ایک کا درجہ دوسرے سے زیادہ ہے. ایک درجہ جو ہے وہ صبر علی المصائب ہے، تکلیفوں پر صبر کرنا انسان کا، کہ
کہ جب اس پر مشقتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو اپنی زبان کو سنبھال کر رکھے، اپنے قلبی خیالات کو سنبھال کر رکھے، اور کسی قسم کا ایسا کوئی شکوہ نہ کرے، ایسے کلمات زبان سے نہ نکالے کہ جس سے وہ صبر کے جو اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ تھا، وہ صبر کا دامن چھوڑ کر اللہ سے مزید دور ہو گیا، وہ مصیبت کے جو اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ تھی اب وہی اس کے لیے دور کرنے کا ذریعہ بن گئی۔ تو ایک تو صبر یہ علی المصائب والآلام کہ تکلیفوں پر اور مصیبتوں پر صبر کیا جائے، اور دوسری بات ارشاد فرمائی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ والصبر عما حرم اللہ تعالیٰ، کہ صبر کرنا ان چیزوں سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دی ہے، یعنی کہ ڈٹ جانا اپنے نفس کے خلاف، ڈٹ جانا شیطان کے خلاف، ڈٹ جانا خواہشات نفسانی کے خلاف، اور اللہ کی محرمات یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام فرما دیا ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، کنٹرول کرنا اپنے آپ پر۔ دل مسلسل لے جا رہا ہے اس کی طرف، خواہشات ہمیں بہا کر لے جانا چاہتی ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو بالکل اس طریقے سے قائم کر دینا کہ جیسے معلوم ہو کہ خواہشات اپنی ذات میں کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے میرے سامنے۔ تو فرمائے کہ نفس کے وہ صبر کی دوسری قسم ہے اور یہ زیادہ افضل ہے۔ اچھا، اب یہ تو ایک بنیادی تقسیم ہے صبر کی۔ اب اس کے اندر اگر ہم وہ بات آپ نے جیسے فرمائی سوال میں کہ عوام خواص کے اعتبار سے، تو ان دونوں میں پھر عوام اور خواص کے مراتب الگ الگ ہیں۔ جیسے عام طور پر علماء روزے کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ عوام کا روزہ ہے، خواص کا روزہ ہے، کھانے پینے سے آپ رک گئے تو یہ ایک عوام کا روزہ ہے۔ پھر کچھ روزہ وہ ہے کہ جس میں آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا روزہ ہے، نفس کا روزہ ہے۔ اسی طریقے سے پھر اخص الخواص کا روزہ ہے کہ جو ایک مباح کے درجے میں کچھ جو چیز تھی اس کو بھی ترک کر دیا انہوں نے، حالانکہ اس سے انہیں منع بھی نہیں کیا گیا ہے۔ جس طریقے سے روزہ، اچھا یہاں پر ایک بات یہ بھی عرض کروں ضمناً، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ روزہ بھی صبر ہی ہے۔ فرمایا کہ اسی وجہ سے جو ہے کہ صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نام صبور ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تخلقوا باخلاقی، میرے اخلاق کو اپناؤ، ومن اخلاقی الصبر، اور میرے اخلاق میں سے ایک صبر ہے کہ میرا ایک نام صبور ہے، یعنی کہ میں بہت زیادہ بندوں پر رحمت فرمانے والا ہوں۔ یہ اس معنی میں صبر ہے کہ بندے اتنا ظلم کرتے ہیں، بندے گناہ کرتے ہیں، مگر میں انہیں فوراً عذاب نہیں دیتا ہوں۔ یہ گویا کہ اس صبر اس معنی میں ہے، گو کہ وہ جو تفسیر ابھی فرمائی قبلہ نے شاہ صاحب نے، تو وہ تعریف تو پوری بیانی صادق نہیں آئے گی، لیکن معنی و مفہوم کو تھوڑے سے تغیر کے ساتھ وہ صبر کا اطلاق ہے ذات باری تعالیٰ کے لیے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے روزہ چونکہ صبر ہی کی قسم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ یا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ کہ میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ صبر ایک مصائب و آلام پر ہے، اور ایک صبر جو اما حرم اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے جو حرام کردہ کام ہے ان کے سامنے ڈٹ جانا اور ان کا ارتکاب نہ کرنا۔ اب ان دونوں پھر جو کیٹیگریز ہیں، دونوں جو درجات ہیں، ان کے اندر پھر عوام اور خواص کا رتبہ الگ الگ ہے۔ ایک میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ جو مصائب و آلام ہوتے ہیں نا، اس میں عوام کا درجہ تو صرف اسی قدر ہے کہ وہ صبر کا مظاہرہ کریں اور بیجا جو ہے وہ جزا و فضا نہ کریں، لیکن مقربین کا اگر درجہ دیکھیں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا وہ صبر کا اعلیٰ مقام کہ نار نمرود کے اندر ان کو ڈال دیا گیا ہے، اور وہاں پہ جب جبریل امین ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، میری کوئی ضرورت ہے آپ کو؟ تو کہا کہ اما حاجتوں کا فلا، جہاں تک تمہارا معاملہ ہے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کہ اچھا تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیجئے، دعا کیجئے۔ تو کہا کہ وہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ علمہ بحالی کفانی عن سوالی، اس کو میرے حال کا علم ہے، یہی میرے لیے کافی ہے۔ یعنی اس موقع پر میں اپنی زبان سے دعائیہ کلمات بھی ادا نہیں کروں گا، یہ صبر کا ایک مقام ہے۔ تو علل مصائب جو پہلا درجہ ہے مصائب و آلام کا، اس میں عوام اور خواص کا اس قدر فرق ہے کہ ہم مطلب اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اہل اللہ مقربین ہی کس درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ جو دوسرا درجہ جو پہلے ہی خود افضل ہے، اما حرم اللہ تعالیٰ، اس میں پھر اللہ والوں کا مقام ہم کس طرح اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ حسنات الابراری سیئات المقربین، کہ نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ تو مقربین کی نظر میں گناہ ہوتے ہیں، یعنی وہ تو اتنا اجتناب کرتے ہیں ان معاملات سے۔ تو صبر کی بہرحال یہ مختلف قسم کے اقسام اور درجات کو اللہ تعالیٰ سے عشق کے معاملات ہیں یہ اللہ کے پیاروں کے، کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ علامہ صاحب، حیات و ممات اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے، قضاء و قدر کے معاملات جو ہیں اپنی جگہ بالکل وہ ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اہل ایمان۔ یہ فرمائیے گا کہ کسی گھر میں موت واقع ہو جائے، لوگ بہت زیادہ ظاہر ہے ایک کوئی اپنا بچھڑ جائے تو بہت زیادہ لوگ اس کا غم کا اظہار کرتے ہیں، اور اس میں بسا اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ ایسے جملے بھی ادا ہو جاتے ہیں کہ جو نہیں ہونے چاہیے، ایسے مواقع پر صبر بطور خاص کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہیں گے؟ جی، میں اس کو ذکر کرنے سے پہلے ایک بات یہاں پر عرض کروں، جس طرح کہ ان اللہ مع الصابرین، یہ ایک پوری پروسیس ہے، جس طرح کہ علامہ نسیم صدیقی صاحب قبلہ نے فرمایا،
اب آپ دیکھیں کہ نماز، اور بڑی خوبصورت تقریر آپ نے فرمائی، نماز جس طرح کہ میں نے صبر کی تعریف میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب علم و معرفت یقین کا درجہ اختیار کرتی ہے، یعنی صبر بذات خود کوئی شے نہیں ہے، یہ نتیجہ اور ثمر ہے کس کا؟ یقین کا۔ جب یقین آپ کے اندر پختہ ہو جائے گا تو آپ اس چیز سے رکھیں گے، اور صبر کا معنی رکنا۔ مثال کے طور پر امام غزالی نے فرمایا جس طرح آگ جل رہی ہے اور آپ اپنے ہاتھ کو اس میں داخل نہیں کرتے اس لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ مجھے جلا دے گی، تو یہ عمل جو آپ کا ہاتھ اس آگ سے رک رہا ہے وہ اس یقین کی بنا پر رک رہا ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ شے ضرر دے گی۔ تو نماز میں اللہ رب العالمین جل مجدہ سے مراقبہ ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، وہ یہ اجر دینے والا ہے۔ تو جب نماز اس مراقبے کی کیفیت سے پڑھتے ہیں تو وہی نماز کا صبر بنتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر تک جانے کے لیے جو پروسیس ہے وہ نماز ہے۔ یعنی تمہاری نماز مقبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اگر تم میں صبر پیدا ہو گیا تو سمجھ جاؤ نماز تم نے نماز ہی پڑھی تھی۔ اگر تمہیں صبر نہیں آ سکا تو اس کا مطلب تم نے نماز نہیں پڑھی، تم نے کچھ اور، یعنی تم نے کوئی مثال کے طور پر رسم ادا کی ہے، عبادت تم نے نہیں کی۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہاں پر میں عرض کروں کہ صبر جو ہے کہ وہ ام الاخلاق میں سے ہے۔ ام الاخلاق، یہ صبر کے کئی نام کتابوں کے اندر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک تو صبر کا یہی معنی ہے کہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ناپسندیدہ یا ناپسند اور تکلیف دہ امور پر اپنے آپ کو حوصلہ دلانا اور اپنے آپ کو تسلیم و رضا کا پیکر بنا کر پیش کرنا، یہ صبر کی ایک صورت ہے۔ لیکن کبھی آپ دیکھیں کہ خواہشات نفس کے سامنے صبر جب آپ کریں گے تو اس کو عفت کہتے ہیں۔ تو عفت بھی دراصل صبر ہی کا نام ہے۔ کیا بات ہے۔ اسی طرح تھوڑا سے اگر آپ آگے چلیں اور اس کو ذرا اور سمجھنے کی ہم کوشش کریں تو جنگ و جدال کے اندر بندہ تحمل اور برداشت جو کرتا ہے اس کو شجاعت کہتے ہیں، اور یہ بھی صبر ہے۔ واہ واہ واہ۔ اسی طرح تھوڑا سا اگر آپ چلیں کہ غصے کو جو آپ ضبط کرتے ہیں اور غصے میں جو آپ صبر کرتے ہیں اسی کو آپ حلم کہتے ہیں۔ تو وہ حلم بھی دراصل وہ صبر ہی کی صورت ہے۔ اسی طرح دنیا کی جو نعمتیں اللہ رب العالمین عطا فرمائی ہے اس میں اسراف اور بیجا عیش و عشرت سے جو آپ بچتے ہیں، یعنی اس پہ صبر اختیار کرتے ہیں تو اس کو زہد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح تھوڑا اور آگے پڑھیں کہ جتنا اللہ رب العالمین نے آپ کو نعمتیں دی ہیں انہی نعمتوں پر آپ صبر کریں تو اسی کو آپ قناعت کہتے ہیں، اور یہ صبر کی دوسری صورت ہے۔ تو یہ ساری چیز اگر آپ اخلاق کی دیکھیں گے تو اس کے پیچھے وہ صبر ہی کے جلوہ گریاں ہیں کہ کبھی صبر کا معنی رکنا ہے، کبھی کسی عمل سے رکنا عفت ہوتا ہے، کبھی کسی عمل سے رکنا شجاعت ہوتا ہے، کبھی کسی عمل سے رکنا زہد ہو جاتا ہے، کبھی کسی عمل سے رکنا قناعت ہو جاتا ہے، اور کبھی کسی عمل سے رکنا ضبط نفس ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب کے پیچھے جو ہے وہ صبر ہی کی روح کار فرما ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب نماز تم میں آ گئی تو یہ سارے اخلاق تم میں آنے چاہیے، اور اگر تم نے نماز پڑھی ہے اللہ ہی کے لیے پڑھی ہے اس پر یقین کر کے کہ وہی اجر عطا فرمائے گا۔ اور جو آپ کا سوال تھا اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ تکلیف اگر بندے کو پہنچے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ بندہ انتہائی خوش بخت ہے کہ اسے دنیا میں آزمائش میں مبتلا کیا گیا تاکہ وہ قیامت کے دن کھڑا ہو تو اس پر کوئی عذاب اور تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ جب اسے آزمائش آئی اور وہ اس پر اپنے رب کی بارگاہ میں صدمے کا ذکر کیے بغیر، جزا و فضا کیے بغیر اگر رک جائے تو حضور نے یہی فرمایا کہ جب صدمہ پہنچے تو صدمے میں جب سب سے پہلا بندہ اپنی زبان کو روکتا ہے تو اسی کو صبر کہا جاتا ہے۔ اور یہ کیفیت اس کے سامنے ہوتی ہے کہ جو اپنے سامنے کسی ذات کو یقین کر رہا ہو، اور سامنے ذات کو یقین کرنے کا تصور نماز پیش کرتی ہے، اور جب یہ تصور قائم ہو جاتا ہے نماز میں کہ سامنے ایک ذات ہے جو میرا والی و ناصر ہے، تو اس سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ صبر ہے، اور یہ تمام چیزیں سامنے کیا اچھی کلاسیفیکیشن آپ نے پیش کی صبر کے حوالے سے، مختلف ڈائمنشنز میں اور مختلف جہتیں بیان فرما رہے تھے شاہ صاحب اپنے اس جواب میں، بہت خوبصورت انداز میں صبر کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ علامہ صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ بندگی کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان صبر کرے، اور یہ فرمائے گا کہ لیکن صبر کرنے کے باوجود بھی حالات اگر ایسے پیدا ہو جائیں کہ صبر کا دامن اگر ہاتھ سے چھوٹنے لگے تو کیا کریں انسان؟ چونکہ انسان تو بہر صورت ایک حد تک ایک صبر کر سکتا ہے، اس کے بعد وہ جو ہے اس کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے صبر کا، تو کچھ فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں جسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کا پیمانہ جو ہے یہ لبریز ہو گیا ہے، تو یہ ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کوئی بھی ہماری مصائب و آلام آتے ہیں، یہ شدائد آتے ہیں، تو ظاہر ہے جتنا ہم اس کے لیے مکلف ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسی کے ساتھ ساتھ صبر کا ہمارے اندر عنصر وہ بھی قائم ہے۔ جیسے اس نے فرمایا نا وہ کہ الذی خلق فسوا، تو اس نے جو ہمیں تخلیق کیا اور ٹھیک ٹھیک تخلیق کیا، اور پھر والذی قدر فہدا، تو یہ احکامات جو ہدایت کے تحت آتے ہیں یہ تو بعد میں ہیں،
اس نے ہمارے مزاج کو پہلے بنایا، ہماری طبیعت کو پہلے بنایا، ہمارے اندر اوصاف اس نے پہلے رکھ دیے. تو ہمارے اوصاف کے حوالے سے جیسے بھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ اگر زہد ہے وہ بھی صبر کی ایک، قناعت ہے تو وہ بھی صبر کی ایک صورت ہے، شجاعت ہے تو وہ بھی صبر کی ایک صورت ہے. اور یہ صبر پر تو ایک بڑی عمدہ تقریر جلاء الخواطر میں سیدنا عبدالرزاق جیلانی علیہ الرحمہ نے اپنے ابا حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کی ہے. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے باقاعدہ کہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ میرے ہاتھ سے اب صبر کا دامن چھوٹ رہا ہے اور اب میرے لیے اجازت ہو جانی چاہیے اور رخصت ہو جانی چاہیے، رعایت ملنی چاہیے اور اب میں یہ کام کر لوں وہ کام کر لوں. وہ ٹھیک ہے کہ بعض حالات ایسے ہیں، بعض مواقع ایسے آ جاتے ہیں کہ بھوک کے حوالے سے قرآن مجید نے رہنمائی کی ہے کہ اگر کچھ بھی کھانے کو میسر نہ ہو تو مردار بھی کھا لے. یہ ایک رعایت کا پہلو آ جاتا ہے. لیکن بہرحال جہاں تک صبر کرنا اور یہ سمجھ کر کرنا کہ کچھ دنوں بعد بھی یہی کرنا ہے تو کیوں نہ پہلے کر لیا جائے. دیکھیں میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، بڑی زندہ مثال ہے کہ ہم نے نشتر پارک کے واقعے میں جب وہاں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی اور خاص 12 ربیع الاول شریف، اور وہاں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا اور اس کے نتیجے میں سارے معاملات ہوئے. ہمارے ایک بہت ہی اچھے معتقد، تو ان کے 2 بچے اس میں شہید ہو گئے، اور آپ یقین کریں کہ ان کی کیفیت ایسی تھی کہ ان سے جو لوگ معانقہ کر رہے تھے دارالعلوم امجدیہ میں وہ رو رہے تھے، اور وہ اس طرح صبر کے ساتھ تھے. تو انہوں نے خود یہ بیان کیا کہ جو کام مجھے 2-4 روز کے بعد کرنا ہے وہ کیوں نہ میں آج ہی کر لوں، جزا و فضا کی کیا ضرورت ہے، چیخ و پکار کی کیا ضرورت ہے. اور انہوں نے دو بچے، اور وہی دونوں ان کے بیٹے تھے، اکلوتے ہی ہوئے اور دونوں حافظ قرآن، اور انہوں نے اس پر صبر کیا. علامہ صاحب واقعی یہ ایسی ایک معاملہ ہے کہ جس پر ہم موت اگر کسی کی ہو جائے ظاہر ہے اس پر صبر کرنا، اور سگے اولاد کی اگر ہو جائے. ناظرین گرامی ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے صبر، اور اس حوالے سے بہت ہی عمدہ گفتگو فرمائی ہمارے مہمانان گرامی نے. اگلا سوال لے کر میں مفتی اسماعیل نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ آزمائشیں آتی ہیں، مختلف حالات و واقعات انسان کے ساتھ آ جاتے ہیں، جیسا کہ ابھی واقعات بھی ہمارے سامنے آئے. تو کیسے معلوم ہو کہ یہ آزمائش ہے، اس پر صبر کرنا ہے، اور اس کی آگہی کیسے ہوگی کہ کتنا صبر کرنا ہے آخر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. جو ابھی تک گفتگو ہوئی ہے جس کے اندر صبر کی حقیقت بھی بیان کی گئی، اس کے مختلف درجات بھی بیان کیے گئے ہیں، واقعات کا بھی استدلال پیش کیا گیا، آیات اور احادیث بھی پیش کی گئی ہیں. ان سب کے تناظر میں اگر ہم غور کریں تو در حقیقت یہی ساری باتیں معیار ہیں اس بات کو جاننے کے لیے کہ ہم صبر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یا جزا و فضا سے گزر رہے ہیں. جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی صبر نہیں پیدا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم میں تبدیلی نہیں آ رہی. جی، تو وہ اس تبدیلی کے حوالے سے ہمیں جائزہ لینا چاہیے. اچھا، ایک تو جب مصیبت آتی ہے تو اس وقت ہمیں اپنے قول کا جائزہ لینا ہے. یہ جانچنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم زبان سے کیا ادا کر رہے ہیں. ہر ایک کے سامنے شکوے شکایتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، رونا دھونا مچایا ہوا ہے. ایک تو قول کا جائزہ لینا. اس کے علاوہ فعل یعنی عملی طور پر ہم کیا کر رہے ہیں اس موقع پر کہ جب وہ مشکل آئی ہوئی ہے. اس کے علاوہ قلبی اعتبار سے تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، بالقولی، بالفعل اور بالقلب. تو دل کے اندر ہمارے کیا خیالات ہیں، اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ بدگمانیاں ہو رہی ہیں، اوپر سے بظاہر صبر کے بڑے پیکر بنے ہوئے ہیں اور اندر سے اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہے. تو یہ منع کیا گیا. فرمایا دنیا سے اس حالت میں جانا کہ تمہارا حسن ظن ہو اللہ کے ساتھ. لا تموتن الا وانتم تحسنوا الظن باللہ عز وجل. تم دنیا سے اس حالت میں جانا کہ اللہ کے ساتھ گمان اچھا ہو تمہارا. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمارا عام طور پر مطلب دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ بدگمان ہو جاتے ہیں لوگ. جہاں مصیبتیں تھوڑی سی زیادہ ہوئی تو اگر ٹھیک ہے انہوں نے سن رکھا ہے علماء سے کہ جناب اگر زبان سے کوئی شکوہ شکایت ہو گئی تو کوئی کفریہ بات بھی ہو سکتی ہے، تو زبان تو روک لی اس خوف سے کہ کوئی فتویٰ نہ لگے، لیکن دل کے اندر بدگمانی چل رہی ہے. تو قلب پر بھی بہت گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے، بہت کنٹرول کرنا ہے. یہ صبر قلبی ہے. امام غزالی نے صبر بدنی بھی لکھا ہے، صبر نفسی بھی لکھا ہے. صبر بن نفس بھی ہوتا ہے. تو اپنے دل کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اپنے افعال یعنی کہ آدمی اپنے حرکات و سکنات سے خدا نخواستہ کسی کو نقصان پہنچانے لگ جائے، یہ بے صبری ہے جو افعال کے ذریعے سے نظر آتی ہے. اسی طریقے سے اقوال یعنی قول کے ذریعے سے آدمی ایسے جملے ادا کر گیا، ایسی باتیں کہہ گیا، معاذ اللہ لوگ کہہ جاتے ہیں کہ جناب ایک میں ہی رہ گیا تھا دنیا کے اندر، مجھ پر ہی مشکلات آنی تھی ساری، اور ہزاروں لوگ ہیں، فلاں کتنے عیش و عشرت
عشرت میں ہے. یہ باتیں معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کسی معاملے کے آنے کے بعد یہ کہنا یہ بہت بڑی ناشکری ہے, اور بعض صورتوں میں آدمی بہت آگے بڑھتا ہے اور اسے نہیں معلوم ہوتا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے قریب ہو جاتا ہے. تو بہت کوشش کرنی چاہیے کہ صبر کے حوالے سے بہت ہم اس بات کی جانچ پڑتال کریں. واقعات کے حوالے سے جیسے قبلہ نے ابھی نشتر پارک کے حوالے سے بات کی, اب میں اسی کی تائید میں ایک بات عرض کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اقدس میں جب ایک غزوے کے اندر ایک عورت کا بھائی شہید ہو گیا, بیٹا شہید ہو گیا, اس کے گھر کے افراد شہید ہو گئے. اب وہ عورت جناب اپنے گھر سے جب قافلے والے آنے لگے, لوگ آنے لگے, تو وہ وارفتگی کے ساتھ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. لوگ اسے بتا رہے ہیں تمہارا بھائی شہید ہو گیا. کہا نہیں مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. جی تمہارا والد شہید ہو گیا. کہا مجھے حضور کا بتاؤ. بیٹا شہید ہو گیا, مجھے سرکار کا بتاؤ. ابھی اس کے دل کے اندر کتنا حوصلہ ہے کہ بھائی کا سن رہی ہے, والد کا سن رہی ہے, لیکن اسے کسی قسم کا کوئی غم نہیں. جب کسی نے بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مطلب بخیر و عافیت ہیں, تو اس نے کہا کہ کل مصیبت بعد ذالک جلل. حضور علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سلامت ہیں, سب سلامت ہیں, آپ کے بعد ہر مصیبت ہمارے لیے آسان ہے. تو یہ جو نشتر پارک کی بات کی گئی, یہاں پہ بھی چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جشن کے مقابلے میں ایک بظاہر آفت آئی, تو وہاں پر اللہ نے خصوصی صبر عطا فرمایا قلب کے اندر. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس صبر کی دعا بھی کریں اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں ایسے موقع پر, تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں. اگلے سوال کی جانب جاتا ہوں. اصل میں ہمارے ہاں بعض چیزوں کے حوالے سے بہت سی مفاہیم اس کے واضح نہیں ہیں, یا اس کے اجر ثواب کے حوالے سے ہم بہت زیادہ جانتے نہیں ہیں, اسی لیے اس پر عمل کرتے ہوئے ہم بہت دور نظر آتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے کہ رمضان کے روزوں کے حوالے سے, فرائض کے حوالے سے لوگ بہت ذوق و شوق کے ساتھ روزے رکھتے ہیں, 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں, مساجد کا رخ کرتے ہیں. اسی طرح شب بیداریاں ہوتی ہیں بطور خاص شب قدر کے حوالے سے, اس میں بڑے نوافل پڑھے جاتے ہیں. اسی طرح حج کیا جاتا ہے, اور یہ بھی اس میں موجود ہے تصور کہ ایسا ہو جاتا ہے انسان کی جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو ماں کے پیٹ سے. اسی طرح دیگر عبادات کے حوالے سے اور صبر کے حوالے سے جو ہے اجر و ثواب کے حوالے سے, چونکہ ہمارے ہاں مفہوم لوگوں پر واضح نہیں ہے, اس لیے صبر کا دامن جلدی ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے. بہت جلدی ہم اپنے بے صبرے پن کی طرف چلے جاتے ہیں, بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم بہت زیادہ تیش میں آ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے فرمائیے گا کہ صبر کرنے والوں کے لیے اجر کیا ہے, اس حوالے سے جاننا بہت ضروری ہے. ناظرین لیکن سب سے بڑا اجر تو اللہ رب العالمین نے اپنی معیت کا اعلان فرمایا ہے, ایک ان اللہ مع الصابرین, ٹھیک ہے. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں جو ملتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن کا حال بڑا عجیب ہے کہ جب اسے کوئی نعمت ملتی تو شکر ادا کرتا ہے, یہ اس کے لیے اجر ہے, اور جب اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچتی تو صبر کرتا ہے, یہ بھی اس کے لیے اجر ہے. واہ واہ. فرمایا یہاں تک کہ اگر مومن کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اور اس پر صبر کرے تو اللہ رب العالمین جل مجدہ اس کے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے کہ میدان محشر میں اس کی مغفرت کا کوئی سبب نہیں ہے. اور فرمایا جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ شخص انتہائی گویا کہ قسمت کا, یعنی جس کو کہا جائے کہ جناب بالکل قسمت سے کلاش ہے, کہ جس پر اللہ رب العالمین نے کوئی مصیبت نہیں رکھی. اس لیے کہ جب اس نے مصیبت نہیں رکھی تو قیامت کے دن اپنے گناہوں کا کیا جواب دے گا. اور فرمایا اللہ رب العالمین جل مجدہ جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس پر مصیبتیں اتارتا ہے. اور جس طرح حضرت علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ مصیبتیں بھی وہ اتنی اترتی ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کے دفاع کے لیے اور اس کو دفع کرنے کے لیے اللہ نے اسباب اور ذرائع اس کے لیے گویا کہ مہیا فرمائے, اور اس کی طبیعت کو اللہ رب العالمین نے استعداد کے ساتھ اس قدر باصلاحیت کیا ہے. یعنی اگر مصیبت آتی ہے تو اس کو جھیلنے کی اور اس پر صبر کرنے کی گویا کہ شان بھی اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے, لیکن اس یقین کے ساتھ جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ تمام انعام و اجر کے ساتھ. اس لیے کہ دیکھیے کہ انسان کسی چیز کو اگر قبول کرتا ہے, کیونکہ انسان فطرتاً تقلید پسند ہے, یہ علم نفسیات کا ایک اجماعی قاعدہ ہے کہ انسان فطرتاً تقلید پسند ہے, جو سنتا ہے اس کو لے کر چلتا ہے, اور جس میں وہ اپنے نفع کی بات کو دیکھتا ہے اس کو وہ حاصل کرتا ہے. آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا کہ صبر ہم سے ہوتا اس لیے نہیں ہے کہ اس کے اجر کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے, توجہ ہی نہیں, بالکل اس کے انعام کی طرف توجہ نہیں کرتے. ہم اس کو مصیبت کو بالکل یعنی جس طرح مصیبت ہے اس طرح صبر, ہم سمجھتے ہیں کہ مصیبت پہنچ جائے تو اس پر چیخ و پکار سے ہمیں کوئی اجر مل جائے گا, یا اس سے فرار حاصل کرنے, یا اس سے فرار حاصل کرنے سے گویا کہ اجر مل جائے گا. لیکن اللہ رب العالمین جل مجدہ کا فرمان کا خلاصہ یہ کہ دنیا یہ دارالامتحان ہے, اور دارالامتحان میں ہم اس کو جس کو اپنا ہم قریب کرنا چاہتے ہیں اس پر ہم مصائب اور آلام کو ڈالتے ہیں. اور مصائب و آلام کو ڈالا اس لیے جاتا ہے کہ تاکہ وہ اس پر صبر کر کے اپنا مومن ہونا, رب کریم کی فیصلوں پر راضی ہونا, اس کا ثبوت دے. جس طرح علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت مثال کربلا سے پیش کی ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مبارک دعا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرماتے تھے, اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ, یا اللہ میں تجھ سے نفس مطمئنہ کا سوال کرتا ہوں. اچھا نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وہ تؤمن بلقائک, جو تجھ سے ملاقات پر یقین کرتا ہے,
वतरदा बिक़दाइक, और तेरे फैसलों पर राजी रहता है, वतक़नअ बिअताइक, और जो तूने दे दिया उस पर बस करता है। सब्र जमील एक बहुत ऐसी इस्तिलाह के जो आम तौर पर कही जाती है कि अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए, इससे मुराद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्र जमील ये असल में सब्र के बाद जो अमल होता है कि सब्र कर लिया और अब जो है वो, जैसे अल्लामा इस्माइल नूरानी साहब ने भी फरमाया ना कि ज़बान से कोई बात ऐसी नहीं अदा की जो कि खिलाफ शरा हो, और कोई कुफरिया जुमला नहीं अदा अपने फेल से भी कोई बात ऐसी जाहिर नहीं की, क्योंकि बाज़ लोगों में तशन्नुज की कैफियत पैदा होती है मसाइब पर, यानी गुस्से में मुक्का मार रहे हैं और किसी को घूर करके देख रहे हैं और ख़ुद अपने यानी बदनी एतबार से दहशत की अलामत बन गए हैं, या कल्ब के अंदर जो है कोई ऐसी कैफियत, तो इन तीनों एतबार से जब वो जाहिर नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि ये सब्र वो है कि जो बड़ा हसीन है, बड़ा जमील है, तो ये सब्र जमील है। और जो बात बड़ी खूबसूरत अल्लामा साहब फरमा रहे थे, तो देखिए उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम के हवाले से वो जो फरमाया, वो बशरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, और फिर उसमें ये फरमाया है कि ये वो लोग हैं जो जब कह देते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत यानी इमामुस साबिरीन सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से ही ये रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि मैंने अपने नाना जान से ये सुना कि जब कोई मुसीबत पर सब्र करता है और फिर उस पर वक्त गुजर जाता है, लेकिन बाद में जब भी कभी उस मुसीबत को याद करके फिर सब्र करेगा तो अल्लाह ताला फिर उससे राजी होगा और फिर उसके लिए अजर व सवाब अता फरमाएगा। यानी एक ही मुसीबत पर बार बार सब्र करना, 5 साल के बाद, फिर 10 साल के बाद, फिर 15 साल के बाद अपनी उस मुसीबत को याद कर करके सब्र करना, तो हर मर्तबा जब भी मुसीबत याद आएगी और वो सब्र करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए अजर अजीम अता फरमाएगा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा तीनों हज़रात की तशरीफ़ आवरी का। शाह साहब आप तशरीफ़ लाए, अल्लामा साहब आप तशरीफ़ लाए, मुफ्ती साहब आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन गिरामी, आखिर में दुआए मग़फ़िरत करेंगे हम ARY के बानी और चेयरमैन हाजी अब्दुल रज़ाक़ याक़ूब साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मग़फ़िरत के लिए दुआ करेंगे। और मैं उन तमाम नाज़रीन जिन्होंने मैसेजेस के ज़रिए, कॉल्स के ज़रिए दुनिया भर से ताज़ियती पैगामात दिए और ARY QTV के साथ वो इस गम में बराबर के शरीक हैं, ARY के साथ गम में बराबर के शरीक हैं और इस इतने अजीम नुकसान को वो भी महसूस कर रहे हैं, उनको अल्लाह ताला अजर अजीम अता फ़रमाए, उन तमाम नाज़रीन को दुनिया भर में रहने वाले। और आखिर में हाजी साहब मरहूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लिए दुआ मग़फ़िरत फ़रमाएंगे मुफ्ती इस्माइल नूरानी साहब। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। परवरदिगार मेहरबान, हमारे मरहूम हाजी अब्दुल रज़ाक़ याक़ूब साहब के दर्जात को बुलंद फरमा। मौला करीम या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन उनकी मग़फ़िरत फरमा। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन उनके लवाहिक़ीन को, घर वालों को, तमाम ही मुताल्लिक़ीन व मुतवस्सिलीन को सब्र जमील अजर अज़ीम अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। हाजी साहब मरहूम ने जो भी खिदमत अंजाम दी हैं इंसानियत के लिए, तमाम लोगों की भलाई के लिए, या रब्ब करीम उन पर इन तमाम खिदमत पर उनको बेहतरीन अजर अता फरमा। या रब्ब करीम उन्होंने एक तवील अलालत का अरसा गुजारा है, काफ़ी अरसे बीमार रहे हैं, मौला करीम उनकी इस बीमारी के अरसे को उनके लिए कफ़ारा सय्यात बना। या रब्ब करीम उनकी दर्जात की बुलंदी का ज़रिया बना। या रब्ब करीम पूरी दुनिया के अंदर उनकी खिदमत हैं, पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले हैं और उनसे फैज़ और बरकत पाने वाले हैं। या रब्ब करीम उन्होंने बहुत पोशीदा तरीके से बहुत सारे घरानों की, तेरे बंदों की किफ़ालत की है। या रब्ब करीम या अरहमर राहिमीन इस पर उनको बेहतरीन अजर अता फरमा, करवट करवट उन्हें जन्नत और सुकून अता फरमा। या अरहमर राहिमीन उन्हें जुम्अतुल मुबारक का बाबरकत दिन नसीब हुआ। या रब्ब करीम या अरहमर राहिमीन इस बाबरकत दिन की उनको बरकतें अता फरमा। या अरहमर राहिमीन क़ब्र व हशर के मराहिल को उनके लिए आसान फरमा। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन हम सब हाज़रीन के भी तमाम सगीरा कबीरा
گناہوں کو معاف فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ بالخصوص ان کی جتنی بھی خدمات ہیں ان میں بالخصوص کیو ٹی وی کی شکل میں یہ جو دینی پروگرام کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، قرآن و سنت کا ایک پیغام پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے، دینی مسائل کا پیغام پہنچ رہا ہے یا رب کریم یا ارحم الراحمین۔ اس پر جتنا بھی اجر و ثواب ہے یا ارحم الراحمین اس کو حاجی صاحب مرحوم کو عطا فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ جب تک یہ سلسلے سارے قائم ہیں اور ان سلسلوں کے ذریعے سے جو بھی دین پہنچ رہا ہے دنیا میں تمام لوگوں تک، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ لوگ قرآن مجید بھی سیکھ رہے ہیں، احادیث نبویہ بھی سیکھ رہے ہیں، اپنے قرآن مجید کی تلاوت کی اصلاح بھی کرتے ہیں اس چینل کے ذریعے سے، یا رب کریم اس پر جتنا بھی اجر و ثواب ہے حاجی صاحب مرحوم کو، ان کے گھر والوں کو اور ان کی پوری ٹیم کو عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ ان کے جتنے بھی معاونین ہیں، رفقاء ہیں یا رب کریم، آج وہ اور ہم سب کمی محسوس کر رہے ہیں مولا کریم یا ارحم الراحمین، سب کو صبر جمیل عطا فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ان کی وجہ سے ابھی ان کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب جو خلا ہے یا رب کریم تو اپنی رحمت کاملہ سے اس خلا کو پورا فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہمارے محترم حاجی عبدالرؤوف صاحب قبلہ کو اور جو بھی دیگر ان کے پیچھے وہ رساں ہیں یا رب کریم یا ارحم الراحمین، سب کو بہترین صبر عطا فرما، ہمت عطا فرما، جذبہ عطا فرما۔ اور جو حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب نے جو ایک مشن پیچھے چھوڑا ہے اور جس انداز سے انہوں نے خدمت انجام دی یا رب کریم اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ان کے لیے جتنا بھی اب تک ایصال ثواب کیا گیا ہے مختلف خانقاہوں میں، درگاہوں میں، مساجد میں، مدارس میں اور مختلف مقامات پر ان کے لیے قرآن خوانی کی گئی ہے، دعائیں کی گئی ہیں، اور گھروں میں بھی یقیناً بہت سارے مرد و خواتین نے ایصال ثواب کے اہتمام کیے ہیں، ان کے گھر پر بھی مسلسل سلسلہ جاری ہے یا رب کریم۔ جتنا بھی درود و سلام پڑھا گیا، ذکر و اذکار ہوا ہے اور جو کچھ بھی نعت خوانی ہوئی ہے یا رب کریم، اس تمام ذکر و اذکار کو، تلاوت کلام پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ان سب تمام ایصال ثواب کو، تمام ذکر و اذکار کا ثواب ان کو عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ ہماری دعائیں حاجی صاحب مرحوم کے حق میں قبول و منظور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے